اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد۔ ہماری آپ کے ساتھ گفتگو مرحوم سید ہاشم حداد موسوی کے حالات زندگی، واقعات، حکایات کے بارے میں جاری تھی، اور ہم نے اپنی گزشتہ گفتگو میں آپ کی خدمت میں یہ بیان کیا کہ جو شخص کمال فقر اور کمال عبودیت پر فائز ہو، ایسا شخص خداوند متعال کے حضور عبودیت کے باعث اور اس عبودیت میں کمال کے باعث ایسا شخص خود سے عدم ارادہ، عدم اختیار اور فقدان آرزو کا حامل ہوتا ہے۔ کیا مراد ہے اس جملے سے؟ ہم عرض کر چکے کہ ایسا شخص جو عدم ارادے کا حامل ہوتا ہے، یعنی اس کی اپنا کوئی ارادہ نہیں ہوتا اور اس کا ارادہ خداوند متعال کے ارادے کے ماتحت ہوتا ہے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، یہ کچھ بھی ارادہ نہیں کرتے، کچھ بھی نہیں چاہتے، مگر اس چیز کا ارادہ کرتے ہیں اور اس چیز کی خواہش رکھتے ہیں کہ جس کا خداوند متعال نے ارادہ فرمایا ہو۔ لہٰذا عدم اختیار، یعنی یہ شخص بظاہر فاعل مختار ہے، اپنی زندگی کے تمام کام خود انجام دے رہا ہے، خود تصمیم لے رہا ہے، لیکن اس شخص نے خداوند متعال کے حضور اظہار ادب کی خاطر اپنے اس اختیار کو بھی خداوند متعال کے اوپر تفویض کر رکھا ہے۔ یعنی خداوند متعال اس کے لیے جس چیز کو اختیار کرے گا، یہ اس چیز ہی کی طرف جو ہے وہ اپنے جو باطنی قلبی رجحان ہے اس کا اظہار ظاہر کرے گا۔ یہ شخص خود سے آرزو نہیں رکھتا، اس کی جتنی آرزویں ہیں وہ خداوند متعال کے ارادے، خداوند متعال کے اختیار میں فنا ہیں۔ لہٰذا یہ شخص خود سے کسی چیز کے بارے میں جو ہے وہ تصمیم نہیں لیتا، کسی ایسے مسئلے کے بارے میں جس مسئلے کے بارے میں خداوند متعال کی جو رائے ہے وہ اس کی رائے کے اپوزٹ ہو۔ ایسا فرد خود کو خداوند متعال کے ارادے، خداوند متعال کے اختیار میں فنا کر دیتا ہے۔ یہ وہ مطالب تھے جو ہم آپ کی خدمت میں گزشتہ گفتگو میں بیان کر چکے، اور ہم نے آپ کی خدمت میں آخر میں یہ بیان کیا تھا کہ انسان اس کمال فقر کے باعث اور اس کمال عبودیت کے باعث خداوند متعال کے اسماء جلال اور اسماء جمال کا مظہر تام بن جاتا ہے۔ ایسا شخص جو یقیناً عالم مثال اور عالم عقل سے بالاتر ہو کر عالم فنائے مطلق میں، یعنی مقام عبودیت مطلق پر یہ شخص فائز ہوتا ہے۔ یہ وہ تمام گفتگو تھی جو ہم کل آپ کی خدمت میں تفصیلاً بیان کر چکے، اور ہم نے عرض کیا کہ مرحوم آیت اللہ محمد حسین حسینی طہرانی انسان کامل کی خصوصیات کو بیان کر رہے ہیں، اور ان خصوصیات کا مصداق مرحوم سید ہاشم حداد موسوی کو جان رہے ہیں، اور ان کی جو ہے وہ حقیقت کو بیان کرتے ہوئے ان الفاظ کو ان کے متعلق جو ہے وہ اظہار کر رہے ہیں۔ بس یہاں ہمیں دو مطلب جو ہے نا وہ ہمارے سامنے واضح ہو جاتے ہیں۔ ایک مطلب ہمارے سامنے یہ واضح ہوتا ہے کہ انسان کامل کی یہ خصوصیات ہیں، یعنی جب انسان اپنے کمال تک پہنچتا ہے، عبودیت کے کمال تک پہنچتا ہے، تو پھر اس انسان کی جو خصوصیات ہوتی ہیں وہ یہ خصوصیات ہیں جنہیں ہم کل آپ کی خدمت میں بیان کر چکے۔ دوسرا ہمیں اس گفتگو سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان تمام خصوصیات کے حامل آیت اللہ طہرانی کے بقول سید ہاشم حداد موسوی ہیں۔ آج کی گفتگو میں ہم آپ کی خدمت میں کچھ نصیحتوں کا ذکر کریں گے، یعنی مرحوم آیت اللہ محمد حسین حسینی طہرانی اپنی گفتگو کے جو اس کتاب روح مجرد ہے اس مرحلے میں آ کر بیان کرتے ہیں کہ مرحوم سید ہاشم حداد موسوی نے مجھے یعنی محمد حسین حسینی طہرانی کو کچھ ایسی نصیحتیں کی ہیں کہ جو عمومی جو ہے وہ بعد رکھتی ہیں اور عمومی زاویہ رکھتی ہیں، یعنی عام المنفعہ ہیں، یعنی جو شخص بھی ان نصیحتوں کو سنے گا یہ نصیحتیں اس شخص کے لیے مفید اور مثمر ثمر واقع ہوں گی۔ لہٰذا پہلا مطلب جس کی طرف مرحوم آیت اللہ محمد حسین حسینی طہرانی اشارہ کرتے ہیں
وہ انسان کے خیالات اور انسان کے خواطرات ہیں، یا انسان کے خاطرات ہیں، یا انسان کی میموری ہے۔ آیت اللہ طحرانی بیان کرتے ہیں کہ ایک روز آغائے سید ہاشم حداد موسوی نے مجھے مخاطب قرار دے کے کہا کہ محمد حسین حسینی طحرانی آپ بہت زیادہ مصروف ہیں، یعنی آپ نے اپنے آپ کو بہت زیادہ مصروف کر رکھا ہے، یعنی آپ کے خیالات بہت پریشان اور آشفتہ کر دینے والے خیالات ہیں۔ لہٰذا آیت اللہ طحرانی کہتے ہیں کہ ان کے ان جملوں سے میری ایک باطنی حقیقت جو ہے وہ آشکار ہو رہی تھی، یعنی انہوں نے یہ کلمات ایک ایسے زمانے میں کہے تھے کہ جس دور میں میں ذہنی طور پر اور نفسانی طور پر کشمکش کا شکار تھا، یعنی ان کا یہ قول میری باطن میں موجود ایک ایسی حقیقت سے نقاب کشائی کر رہا تھا، پردہ کشائی کر رہا تھا کہ آغا سید محمد حسین حسینی طحرانی آپ بہت زیادہ مصروف ہیں، یعنی آپ کے خیالات پریشان ہیں، آپ کے خیالات آشفتہ کر دینے والے خیالات ہیں۔ تو میں ایک ایسی کیفیت میں اس زمانے میں گزر رہا تھا کہ میری اس کیفیت کا میرے علاوہ کسی کو علم نہیں تھا، یعنی میں نے کسی کے سامنے اس کیفیت کا اظہار نہیں کیا تھا۔ در حقیقت وہ مجھے یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ آغا محمد حسین حسینی طحرانی آپ کی میموری میں موجود جو خیالات ہیں، یہ خیالات نہایت ہی پریشان کنندہ ہیں، نہایت ہی آشفتہ کنندہ ہیں۔ آپ اس عالم کثرت سے نکل کر عالم وحدت کی طرف جو ہے وہ سفر کریں اور اوپر تشریف لائیں، یعنی وہ میری ایک تربیت کرنا چاہ رہے ہیں، میری ایک رہنمائی کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس عالم کثرت کا شکار انسان جو ان خیالات میں خود کو گرفتار کر دیتا ہے، وہ انسان جو ہے وہ کمال تک نہیں پہنچتا۔ اسے یہ چاہیے کہ وہ اپنے ان خیالات کو کمال کی طرف تبدیل کرے اور خداوند متعال کی طرف بڑھنے کی کوشش کرے۔ بس اس دنیا میں لوگوں کا ذہن جو ہے وہ بسا اوقات کشمکش کا شکار ہوتا ہے۔ بسا اوقات اگر ہم نے جو لفظ استعمال کیا تو یہ لفظ نادرست ہے، ہم اپنے لفظ کی اصلاح کرتے ہیں، بلکہ ہمیشہ انسان جو ہے وہ اپنے خیالات میں کشمکش کا شکار ہوتا ہے۔ یہ انسان کے خیالات جو ہیں وہ اس کی روح کو آشفتہ کر دیتے ہیں، انسان کو کمال تک نہیں پہنچنے دیتے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ انسان نماز پڑھ رہا ہے، لیکن نماز پڑھتے پڑھتے اس کا ذہن جو ہے وہ کہیں اور گردش کر رہا ہے، کہیں اور سیر و تفریح میں مصروف ہے، کہیں کاروبار میں مصروف ہے، کہیں معاملات میں مصروف ہے۔ لہٰذا انسان جو نماز میں جو اس کا حضور قلب خداوند متعال کی طرف ہونا چاہیے، وہ اس کی توجہ خداوند متعال کی طرف نہیں ہے اور وہ دوسرے عوالم میں مصروف ہے۔ بس اوقات انسان بہت زیادہ باتیں کرتا ہے، بہت زیادہ معاشرے میں جو ہے وہ معاشرت کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ انس اختیار کر لیتا ہے، تو اس کے نتیجے میں یہ اس کی میموری جو آہستہ آہستہ مختلف مسائل میں بھرتی جا رہی ہے، تو یہ جب انسان خداوند متعال سے خلوت کے لیے اور خداوند متعال سے ذکر کے لیے بیٹھتا ہے، تو اس ذکر کے دوران، اس خلوت کے دوران، اس عبادت کے دوران اس کے ذہن میں جو خیالات گردش کر رہے ہیں، یہ اسی عوالم میں گردش کر رہا ہے کہ جن عوالم میں یہ لوگوں کے ساتھ معاشرت کر رہا تھا، گفتگو کر رہا تھا، نشست و برخاست کر رہا تھا۔ یہ تمام خیالات ضروری نہیں ہے کہ انسان کے پاس جو ہوں وہ شیطانی خیالات ہوں، یہ خیالات غیر شیطانی بھی ہو سکتے ہیں۔ اولیاء اللہ انسان کو خیالات سے روکتے نہیں ہیں، یعنی یہ نہیں کہتے کہ اے انسان اپنی تمام میموری کو جو ہے وہ اپنے ذہن سے ڈیلیٹ کرو اور صرف اپنی میموری کے اندر جو ہے وہ توحید کو جو ہے وہ فیڈ کر دو اور تمام وقت جو ہے وہ تم خداوند متعال کے بارے میں سوچو، باقی تمام میموری تمہاری جو ہے وہ ختم ہو جانی چاہیے۔ ایسا کوئی ولی الہی انسان کو نہیں کہتا ہے، بلکہ اولیاء الہی کی مراد یہ ہوتی ہے کہ انسان اپنے تمام امور میں خداوند متعال کو محور قرار دے، یعنی میں اپنی جو گھر میں اپنی بیوی اور اپنے بچوں کے ساتھ جو گفتگو کر رہا ہوں، جو معاشرت کر رہا ہوں، جو میل جول کر رہا ہوں، جو نشست و برخاست کر رہا ہوں، ان تمام جو حرکات و سکنات ہیں ان میں محور
توحید ہونی چاہیے، محور خداوند متعال ہونا چاہیے۔ یعنی میں خداوند متعال کی خاطر اپنی زوجہ کے ساتھ گفتگو کروں، خداوند متعال کی خوشنودی کی خاطر اپنی بیوی بچوں کی ضروریات کا خیال رکھوں، خداوند متعال کو محور قرار دیتے ہوئے اپنے والدین کے ساتھ، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ، اپنے ہمسایوں کے ساتھ، اپنے ملک میں موجود جو دوسرے انسان زندگی بسر کر رہے ہیں، چاہے وہ مسلمان ہیں چاہے وہ غیر مسلمان ہیں، تمام کو خداوند متعال کی اس محور قرار دے کر اس کسوٹی پر پرکھوں اور ہر شخص کو میں اس معیار پر رکھتے ہوئے اس کے ساتھ وہی سلوک برتوں جو خداوند متعال چاہتا ہے کہ میں اس شخص کے ساتھ رابطہ قائم کروں۔ پس ایک ولی الہی انسان کو اس طرح سے معاشرے کے اندر لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ نشست و برخاست کرنے کا حکم دیتا ہے۔ قطعی طور پر ایک ولی الہی انسان کو لوگوں سے قطع تعلق کرنے کا حکم نہیں دیتا ہے۔ ایسا نہیں کہتا ہے کہ تم رہبانیت اختیار کر لو، تم ایک پہاڑ پر جا کر جو ہے وہ زندگی بسر کرنا شروع کر دو، تم کسی خانقاہ میں چلے جاؤ۔ نہیں نہیں نہیں، ولی الہی انسان کو کسی ایسے مسئلے کے بارے میں تعلیم نہیں دیتا۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت سید الاوصیاء حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف التحیت و ثنا ارشاد فرماتے ہیں کہ خالط الناس بابدانکم، یعنی لوگوں کے ساتھ جو نشست و برخاست کر رہے ہو وہ اپنے جسم کے ساتھ ان سے نشست و برخاست کرو۔ یعنی تم ان کے درمیان اٹھ رہے ہو، تم ان کے ساتھ بیٹھ رہے ہو، تم ان کے ساتھ گفتگو کر رہے ہو، تم ان کے روزمرہ زندگی کے معاملات کے بارے میں ان سے پوچھ رہے ہو، مشورہ دے رہے ہو، مشورہ لے رہے ہو، لوگوں کے درمیان امر بالمعروف کر رہے ہو۔ یہ جتنے بھی مسائل تم لوگوں کے ساتھ انجام دے رہے ہو یہ تمہیں انجام دینے چاہیے، ان سے ترک کرنے کا تمہیں کسی نے نہیں کہا ہے۔ لہٰذا خالط الناس بابدانکم، یعنی لوگوں کے ساتھ اپنے جسم کے ساتھ جو ہے وہ نشست و برخاست کرو اور اٹھک بیٹھک کرو اور ان کے ساتھ جو ہے نا وہ میل جول اختیار رکھو۔ وَزَائِلُوهُمْ بِقُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، لیکن ان لوگوں کو اپنے دل سے زائل کر دو، یعنی اپنے عمل سے زائل کر دو۔ یعنی جب تم عمل انجام دے رہے ہو تو تمہارا عمل خداوند متعال کے لیے ہونا چاہیے۔ اب چاہے انہی لوگوں سے متعلق اعمال انجام دے رہے ہو لیکن وہ عمل، اس کا محور جو ہے وہ توحید ہونا چاہیے۔ یعنی میں اپنے ہمسائے کی خدمت کر رہا ہوں قربتاً الی اللہ، میں کھانا کھا رہا ہوں قربتاً الی اللہ، میں گھر کے لیے سامان لے کر آ رہا ہوں بازار سے، آلو پیاز ٹماٹر اس طرح کی چیزیں گھر کے لیے لا رہا ہوں، میرے بیوی بچے استعمال کریں گے لیکن خدا کی خوشنودی کی خاطر لے کر آ رہا ہوں۔ میں اپنے رشتہ داروں کی شادی بیاہ کی تقاریب میں شرکت کر رہا ہوں لیکن خداوند متعال کی خوشنودی کی خاطر۔ جب انسان ایک ایسا رابطہ برقرار کرے گا معاشرے میں موجود افراد کے ساتھ تو اس نے خدا کی خوشنودی کے لیے یہ رابطہ قائم کیا ہے، تو اس رابطے میں موجود وہ تمام عناصر جس میں خدا کی خوشنودی نہیں ہے اس کو یقینی بات ہے اسے محو کرنا پڑے گا۔ لہٰذا شادی بیاہ کی محفل میں شرکت کر رہا ہے تو شادی بیاہ کی محافل کا ایک اہم عنصر جو ہے وہ لہو و لعب ہے، یعنی وہ جو پارٹی کی جاتی ہے، وہ جو فعل حرام پر مشتمل تقریب منعقد کی جاتی ہے اور ایسی رسومات منعقد کی جاتی ہیں ہمارے معاشرے میں شادی بیاہ سے متعلق، یا عام معاشرے میں ایک دوسرے کے ساتھ نشست و برخاست کے موقع پر یا ایک دوسرے سے رابطہ قائم کرتے وقت جو ایک ایسی محفلیں منعقد کی جاتی ہیں جن پر خداوند متعال خوش نہیں ہے، تو یہ ولی الہی ان محافل میں شریک نہیں ہوگا بلکہ ان لوگوں کو بھی امر بالمعروف کرے گا اور کہے گا کہ میرا آپ کے ساتھ رابطہ خدا کی بنیاد پر ہے۔ یہ تمام پروگرام جو آپ منعقد کر رہے ہیں ان پر خداوند متعال راضی نہیں ہے، خوش نہیں ہے۔ لہٰذا میں آپ کو بھی مشورہ دیتا ہوں کہ ان امور سے اجتناب کریں۔ میں آپ کو بھی تبلیغ کر رہا ہوں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کر رہا ہوں، آپ کو نیکی کا حکم دے رہا ہوں اور آپ کو اس برائی سے روک رہا ہوں، اور خود بھی قطعی بات ہے نہ میں اس برائی میں شریک ہوں گا نہ میری فیملی اس برائی میں شریک ہوگی۔ پس میرا اور آپ کا رابطہ خدا کی بنیاد پر ہے، توحید کی بنیاد پر ہے، خداوند متعال کی خوشنودی کی بنیاد پر ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ بھی کمال تک آئیں اور میں بھی کمال کا سفر جو ہے وہ طے کروں۔ لہٰذا
تمام وہ مسائل جن میں خداوند متعال کی خوشنودی نہیں پائی جاتی ہے ان کو ان مسائل سے حذف کرنے کی کوشش کریں۔ لہٰذا چونکہ گفتگو یہاں پر پہنچ چکی ہے ہماری اس مرحلے پر، تو میں یہاں ایک اور اضافی مطلب بھی جسے مرحوم آیت اللہ طہرانی نے ذکر نہیں کیا اس کی طرف بھی اشارہ کرتا چلتا ہوں، اور وہ مطلب یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہی جو معاشرتی زندگی ہے اس کے اندر بہت سے ایسے امور ہیں جن میں خداوند متعال شامل نہیں ہوتا۔ ہم اپنے عزیز و اقارب کے لیے تحفے تحائف لے کر جاتے ہیں، لیکن وہ تحفے تحائف ہماری حیثیت سے بڑھ کر ہوتے ہیں۔ یعنی ہم اپنے رشتہ دار کو، اپنے دوست کو، اپنے جاننے والے کو ایک ایسا تحفہ دیں گے تاکہ وہ شخص مجھ سے راضی ہو جائے، مجھ سے خوش ہو جائے، اور میں اس تحفے کو ادا کرنے کی اور دینے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہوں۔ میں معاشرے سے ادھر سے ادھر سے قرض لے کر جو ہے وہ اس کو تحفہ دے رہا ہوں، لیکن میرا مقصد کیا ہے کہ میں آج اس کو تحفہ دوں گا، کل کو یہ میرے کام آئے گا۔ تو یہاں رابطہ الہی برقرار نہیں ہے۔ اسی طرح شادی بیاہ کے مسائل میں انسان بالآخر شادی بیاہ کے مسائل میں لین دین کرتا ہے، بالخصوص یہ جہیز کا جو مسئلہ ہے ہر معاشرے میں یہ ایک بہت بڑی آفت ہے کہ انسان کو اس میں خدا کو محور قرار دینا چاہیے۔ یعنی والدین بھی اگر اپنی اولاد کو کچھ دے رہے ہیں، اپنی بیٹی کو کچھ دے رہے ہیں یا اپنے داماد کو کچھ دے رہے ہیں، تو خداوند متعال کو محور قرار دے کر اس لین دین کو انجام دے۔ یعنی میں اپنی بیٹی کو وہ سامان دیتا ہوں جس کی میں صلاحیت رکھتا ہوں، جس سامان کی ادائیگی کا خداوند متعال نے مجھے کہا ہے کہ میں یہ سامان اسے دوں، جو اس کی ابتدائی ضروریات ہے جو میں ادا کر سکتا ہوں وہ میں ادا کروں۔ لیکن اگر میرے اندر توان نہیں پائی جاتی ہے تو میں واضح الفاظ میں بیٹی کو بھی سمجھانے کی کوشش کروں کہ بیٹا میں مشکل میں ہوں، آپ میری صورتحال کو بہتر جانتے ہیں، میں یہ عجیب و غریب قسم کا جہیز جو معاشرے میں رائج ہے اسے افورڈ نہیں کر سکتا ہوں، لہٰذا آپ بھی اپنی توقعات اس شادی بیاہ کے مسائل کے بارے میں تبدیل کریں اور محور خداوند متعال کو قرار دیں۔ لہٰذا مثلاً اگر آپ نے فریج خریدنی ہے تو وہ فریج نہ خریدی جائے کہ جو معاشرے میں سب سے زیادہ مہنگی ہے، تاکہ لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ بھئی میں نے فلاں کمپنی کی فلاں جو برانڈ ہے اس کی جو ہے وہ فریج خریدی ہے اور میرے والد نے مجھے لے کر دیا ہے۔ یہ نہیں بتایا کہ والد نے کیسے اسے قرض لے کر یا اپنی کوئی قیمتی چیز بازار میں اور مارکیٹ میں فروخت کر کے وہ چیز آپ کو لی دی ہے، یہ نہیں بتایا، لیکن اپنی جو وسائل زندگی ہیں ان کو نمائش کی ہے اور ایک عجیب و غریب انداز میں نمائش کی جاتی ہے۔ اور معمولاً بعض معاشروں میں یہ رسم ہوتی ہے کہ جہیز کی تمام چیزوں کو باقاعدہ نمائش کے طور پر دکھایا جاتا ہے عزیزوں کو کہ میں نے یہ ٹی وی دیا ہے، میں نے یہ فریج دی ہے، میں نے یہ واشنگ مشین دی ہے، میں نے یہ ڈنر سیٹ دیا ہے، یہ چیزیں دی ہیں، اور اتنے عالیشان انداز میں اسے معاشرے میں بیان کیا جاتا ہے کہ میں نے گھر دیا ہے، میں نے گاڑی دیا ہے۔ تو عزیزان، آپ معاشرے کا نظم جو ہے وہ خراب کر رہے ہیں۔ آج آپ معاشرے میں اس قسم کا عجیب و غریب قسم کا ایک جہیز اپنی اولاد کو دیں گے اور تمام کا تمام قرض لے کر دیں گے، تمام کا تمام مشکلات کو اپنی گردن میں اپنے اوپر وبال جان بنا کر اس کو آپ معاشرے میں اپنی اولاد کو دیں گے، تو کل کو جو دوسرا غریب آدمی اپنی اولاد کی شادی کرنا چاہے گا اس کو مشکل ہوگی۔ وہ کہے گا کہ ہمارے ہمسائے نے جو ہے نا وہ اس طرح سے کیا، ہمارے فلاں رشتہ دار نے اس طرح سے کیا ہے، اب اگر میں نہیں کروں گا تو میری بیٹی کے ساتھ مستقبل میں اچھا برتاؤ نہیں کیا جائے گا۔ لہٰذا یہ جو رابطہ ہے پہلے شخص کا اور یہ دوسرے شخص کا اپنی بیٹی کے ساتھ، اپنے داماد کے ساتھ، یہ الہی رابطہ نہیں ہے، یعنی اس میں محور خداوند متعال نہیں ہے۔ جب محور خداوند متعال نہیں ہوگا تو اس زندگی میں جو یہ بیٹی شروع کرنا چاہ رہی ہے یا یہ جو والد اپنی بیٹی کو زندگی شروع کروانا چاہ رہا ہے اور اپنے داماد کو زندگی شروع کروانا چاہ رہا ہے، اس زندگی میں خیر و برکت نہیں ہوگی۔ اس زندگی کا آغاز ہی آفات و بلیات سے ہو رہا ہے۔ تو اب آپ کیسے تصور کرتے ہیں کہ یہ معاشرے میں جب اپنے گھر میں جائیں گے، آگے ان کی اپنی زندگی شروع ہوگی، اپنے ان کے بچے ہوں گے، کیسے یہ لوگ جو ہے نا وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ نبھا کر پائیں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ خوش رہ پائیں گے؟ کیوں؟ چونکہ زندگی کا آغاز اور بنیاد جو رکھی ہے وہ خدائی محور پر نہیں رکھی گئی۔ لہٰذا معاشرے میں آپ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے ایک دوسرے کے ساتھ جو
توقعات ہوتی ہیں وہ توقعات الہی نہیں ہوتی ہیں۔ ان الہی توقعات کے نہ ہونے کے نتیجے میں معاشرے کے اندر ہر جو مرج نازم ہوتا ہے، معاشرے کے اندر جو ہے نا وہ افراد ایک دوسرے کو تکلیف بھی دیتے ہیں اور ایک دوسرے سے تکلیف لیتے بھی ہیں، نتیجتاً معاشرے میں بیماریاں پھیلتی ہیں، معاشرے میں عدم اتفاق پھیلتا ہے جو خاندانوں کے درمیان ہوتا ہے، اور نتیجے میں جو ہے وہ طلاق کی نوبت آ جاتی ہے، نتیجے میں مار کٹائی کی نوبت آ جاتی ہے۔ یہی جتنے بھی ہمارے معاشرتی روابط ہیں، بنیاد کیا ہے؟ بنیاد اس کی یہی ہے کہ روابط میں توحید مد نظر نہیں ہے، روابط میں اخلاص مد نظر نہیں ہے کہ جسے خداوند متعال نے ہمارے لیے مد نظر رکھا ہے۔ تو ہمیں تمام امور میں رابطہ جو ہے وہ رابطہ توحیدی کو برقرار کرنا ہے، یعنی کثرت سے وحدت کی طرف آنا ہے، ہر محور میں خداوند متعال کو محور قرار دینا ہے، اور اس مسئلے میں جب ہر مسئلے میں ہم نے خداوند متعال کو محور قرار دیا ہے تو پھر ہر کام جو ہم کریں گے وہ خدا کی خوشنودی کی خاطر کریں گے۔ لڑکے والے بھی انہی مسائل کو مد نظر رکھیں، لڑکی والے بھی انہی مسائل کو مد نظر رکھیں، خاندان انہی مسائل کو مد نظر رکھیں کہ ہم نے ایک دوسرے سے جو رابطہ قائم کرنا ہے وہ اخلاص کی بنیاد پر قائم کرنا ہے۔ لہٰذا ہمارے معاشرے کا ایک پورے کا پورا نظام جو ہے وہ بگڑا ہوا ہے۔ معاشرے میں لوگ جو ہیں ان کی جو روزمرہ زندگی ہے، اس روزمرہ زندگی میں آپ تمام امور کو مد نظر رکھ لیں، سکول جانا، سکول سے واپس آنا، کون سے سکول میں ایڈمیشن لینا ہے اور کون سے سکول میں ایڈمیشن نہیں لینا ہے، پھر بچوں کو کیسے چھوڑ کر آنا ہے، کیسے ان کو واپس لے کر آنا ہے، کون سی تعلیم بچوں کو دلوانی ہے اور کون سی تعلیم بچوں کو نہیں دلوانی ہے، پھر کس رشتہ دار سے ہم نے رشتہ داری نبھانی ہے اور کس رشتہ دار سے ہم نے رشتہ داری نہیں نبھانی ہے، اور کس کمپنی میں، فرم میں ہم نے نوکری کرنی ہے، ملازمت کرنی ہے اور کس میں ہم نے ملازمت نہیں کرنی ہے۔ تمام زندگی کے آپ لوگ جو میری گفتگو کو سن رہے ہیں، اپنی تمام زندگی کو اپنے سامنے جو ہے نا وہ اپنے خیالات کو اور اپنی میموری کو جو آپ کے ذہن میں موجود ہے اس کو تبدیل کریں، یعنی گھمانے کی کوشش کریں کہ ہم نے اول زندگی سے لے کر آج تک جو امور انجام دیے ہیں، جو کام ہم نے انجام دیے ہیں، ان کاموں میں کتنے کام ہمارے خدا کی خوشنودی کی خاطر تھے اور کتنے معاملات ہمارے معاشرتی جو رسومات ہیں اور فرسودہ رسومات ہیں ان کی بنیاد پر تھے۔ اگر میں اپنے ذہن میں کسی کے ساتھ گفتگو نہیں کر رہا ہوں، میں تنہائی میں بیٹھا ہوں، نماز پڑھنے کے بعد قبلہ رخ ہو کر میں بیٹھ گیا ہوں اور اپنے ذہن میں، اپنے خیالات میں جو ہے وہ ان کا مرور کر رہا ہوں اور ان کو عبور دے رہا ہوں کہ میرا کون سا کام میری زندگی میں خدا کی خوشنودی کی خاطر تھا، کون سا کام خدا کی خوشنودی کی خاطر نہیں تھا۔ اول تو انسان کو یہ چاہیے کہ وہ مراقبہ کرے اور تمام دن اپنے امور کو جو ہے نا وہ اس ترتیب سے گزارے، لیکن ہم ابھی مراقبے کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم تمام جو زندگی ابھی تک گزشتہ سے لے کر آج تک جو میں زندگی گزار چکا ہوں اس کا محاسبہ کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ یہی جو خیالات اور یہی جو میموری اس وقت میرے پاس موجود ہے اپنی تمام گزشتہ زندگی سے متعلق، اس میموری کو میں اپنے ذہن سے عبور دے رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں کہ کتنے امور خدا کی خاطر تھے اور کتنے امور جو ہیں وہ فرسودہ معاشرے کی رسومات کی خاطر تھے۔ جب ان امور کو میں مد نظر رکھوں گا تو گزارنے کے بعد آپ خود نتیجہ نکالیں کہ کتنے امور جو ہیں وہ خدا کے لیے تھے، کتنے غیر خدا کے لیے تھے۔ اب غیر خدا کا پلڑا جب آپ کی زندگی میں بھاری ہوگا تو پھر اب آپ دیکھیں کہ یہ جو غیر خدائی امور میری زندگی میں جمع ہو گئے، ان کی وجہ سے میری زندگی میں کتنی آفات آئیں، کتنی بلیات نازل ہوئیں، چاہے وہ مادی اعتبار سے تھیں چاہے معنوی اعتبار سے تھیں۔ مادی اعتبار سے یہی مثلاً گھر میں ناچاکی کا ہونا، بیوی کا، بچوں کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ درست انداز میں برخورد نہ کرنا، یہ چونکہ تمام روابط غیر خدائی تھے نا، ان کو تمام زندگی کو گزاریں۔ کتنے ہم نے اوقات میں نماز کو ادا کیا، نماز کو ادا نہیں کیا، عبادات کو ادا کیا، عبادات کو ادا نہیں کیا، خداوند متعال کی خوشنودی کی خاطر کتنے نیک اعمال انجام دیے، کتنے اعمال انجام نہیں دیے۔ اور دوسری طرف آ جائیں، ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ رابطے جو قائم کر رکھے تھے، اپنے چچاؤں کے ساتھ، چچیوں کے ساتھ، پھپھاؤں پھوپھیوں کے ساتھ، جو کزن کے ساتھ جو ہمارے روابط ہیں، آیا یہ الہی اسلوب اور معیار کے مطابق ہیں؟ کیا خداوند متعال کے سامنے جب ہم جائیں گے تو اپنے ان اعمال پر خداوند متعال کے سامنے سرخ رو ہو پائیں گے؟ جب انسان ان چیزوں کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ نہیں۔ اب آئیں ان کے جو سائیڈ ایفیکٹ ہیں ان کو اپنی زندگی میں جو ہے نا وہ مرور کرنا شروع کر دیں کہ میں نے فلاں شخص سے جو رابطہ غیر الہی برقرار کیا،
اس رابطۂ غیر الہی کے منعقد کرنے کے نتیجے میں میری زندگی میں کیا اس کے برے آثار جو ہیں وہ مرتب ہوئے ہیں۔ جب انسان اس چیز کو اپنی زندگی میں ایک جمع تفریق کر لے گا تو اس کو نتیجے کے طور پر یہی نتیجہ ملے گا کہ میری تمام زندگی میں جو آفات و بلیات، مشکلات اور جو مصائب میری زندگی میں اس وقت موجود ہیں، اس کا محور خود یہ رابطۂ توحیدی کا نہ ہونا ہے۔ یہ کثرات کا ہونا، یہ جو عالم کثرت میں زندگی بسر کر رہا ہوں، اسی عالم کثرت میں اور اسی عالم کثرت کے فرسودہ نظام کے اندر جو میں غوطہ زن رہتا ہوں، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے۔ مجھے اس عالم کثرت سے نکل کر عالم توحید میں آنا ہے، اور عالم توحید میں آنے کے لیے بہتر جو فارمولہ حضرت سید الاوصیاء امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف التحیت وثنا نے ہمیں دیا ہے، وہ یہی ہے کہ خالط الناس بابدانکم، کہ لوگوں سے، یعنی اپنی بیوی بچوں کے ساتھ جو میں نشست و برخاست کر رہا ہوں، میں اپنے معاشرے میں جو لوگوں کے ساتھ نشست و برخاست کر رہا ہوں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جو نشست و برخاست کر رہا ہوں، یہ خالط الناس بابدانکم، لوگوں سے نشست و برخاست کر رہا ہوں اسی بدن کے ساتھ اور اسی جسم کے ساتھ، وزائلوہم، لیکن میں نے ان تمام نشست و برخاست کو جو ہے ان میں زائل کر دیا ہے، ان لوگوں کو اپنے دل سے، اپنے اعمال سے، اور وہاں پر محور جو قرار دیا ہے وہ توحید کو قرار دیا ہے۔ میرے تمام روابط کی بنیاد جو ہے وہ خداوند متعال ہے، لہٰذا خلق سے رابطے میں محور جو ہے وہ خداوند متعال ہے۔ پس یہ بات ابھی تک واضح ہو گئی کہ شیعہ عرفاء جو ہیں اور شیعہ تعلیمات میں کبھی بھی آپ کو جو ہے وہ روحانیت کی طرف جو ہے وہ ترغیب نہیں دلائی جائے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو کہا جائے گا کہ خداوند متعال کی عبادت کی خاطر معاشرے سے عزلت اختیار کرو، معاشرے دوری اختیار کرو، اور خانقاہوں میں چلے جاؤ اور وہاں بیٹھ کر ایک تسبیح اور ایک موٹا سارا جو منقوں والی تسبیح ہوتی ہے اس کو ہاتھ میں لو اور اللہ اللہ جو ہے نا وہ آپ کرنا شروع کر دو۔ نہیں، قطعاً نہیں، معاشرے میں رہنا ہی عبادت ہے۔ لہٰذا آپ یہ دیکھیں، اقبال نے بہت خوبصورت الفاظ میں اس شعر کو بیان کیا کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، یعنی ان خانقاہوں میں جو افراد پہلے سے موجود ہیں، اے افراد جو تم خانقاہ میں بیٹھے ہو اور خداوند متعال کی عبادت میں مصروف ہو اور تم نے معاشرے کو ترک کر دیا ہے، وہاں سے آؤ، معاشرے سے باہر، اس خانقاہ سے باہر نکلو، اس معاشرے میں آ کر زندگی بسر کرو اور رسم شبیری کو ادا کرو۔ یہ پہلا کہ فقر خانقاہی ہے فقط اندوہ دلگیری، کہ یہ جو خانقاہی کے اندر جو فقر اختیار کیا جاتا ہے، انسان جو معاشرے سے عزلت اختیار کر کے ایک ظاہری طور پر فقیر بنا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میں فقیر ہوں، مجھے اللہ کے لیے دے دو، یہ جو ظاہری طور پر فقر انسان نے معاشرے کے اندر اختیار کر رکھا ہے، یہ فقر صرف اندوہ ہے اور دلگیری ہے۔ یہ انسان کے دل کو جو ہے نا وہ آلودہ ہی کر کے رکھے گا، انسان کو کمال کی طرف کبھی بھی نہیں لے کر جائے گا۔ پھر اقبال کہتے ہیں کہ تیرے دین و ادب سے آ رہی ہے بوئے رہبانی، یعنی تمہارا جو دین ہے اور جو تمہارے آداب و رسومات ہیں ان سے رہبانیت کی بدبو آ رہی ہے، یعنی اس سے اسلام ناب محمدی جو ہے وہ ظاہر نہیں ہو رہا ہے۔ یہی ہے مرنے والی امتوں کا عالم پیری، یعنی جو امتیں جلدی مر جاتی ہیں، مٹ جاتی ہیں، نابود ہو جاتی ہیں، ان کی بنیادی وجہ یہی ہوتی ہے کہ یہ امتیں خانقاہوں میں جا کر بیٹھ گئی ہیں اور رسم شبیری کو ادا نہیں کر رہی ہیں۔ لہٰذا انسان کو یہ چاہیے کہ وہ اس امت کو جو ہے وہ خانقاہ سے باہر نکالے، رسم شبیری کی ادائیگی کے لیے اسے معاشرے کے اندر آنے کی ترغیب دلائے، اور یہی وہ مطلب ہے جسے امیر المومنین بیان کر رہے ہیں کہ خالطو بابدانکم، کہ لوگوں کے ساتھ نشست و برخاست کرو اپنے جسم کے ساتھ، لیکن محور جو ہے وہ اس رابطے میں کیا ہونا چاہیے؟ وہ رابطہ توحیدی ہونا چاہیے۔ انسان خداوند متعال کی خوشنودی کی خاطر، خداوند متعال کی خاطر لوگوں سے رابطہ برقرار کر رہا ہے، اور جو رابطہ قائم کر رہا ہے وہ الہی تعلیمات کے مطابق کر رہا ہے۔ لہٰذا خوشنودی خدا کی خاطر برقرار ہونے والا رابطہ، اس رابطے کے نتیجے میں امت کبھی بوڑھی نہیں ہوگی۔ لہٰذا ایک بنیادی فرق جو زہد اور رہبانیت کے درمیان بیان کیا جاتا ہے وہ یہی ہے کہ زہد میں انسان جو ہے وہ اپنی زندگی میں موجود مضر لذتوں سے چشم پوشی کرتا ہے، تو ایسے شخص کو زاہد کہا جاتا ہے۔ یعنی میری زندگی میں بہت سارے ایسے امور ہیں جو میرے لیے لذیذ ہیں، میرے لیے دلچسپی کا باعث ہیں، میں ان امور میں رغبت رکھتا ہوں، لیکن ان امور پہ جب میں اس الہی معیار کے مطابق ان امور کو تولتا ہوں تو
جو امور میرے لیے ضرر آور ہیں، نقصان دہ ہیں، اس الہی ضابطے اور معیار کے مطابق میں ان امور کو ترک کر دیتا ہوں، ایسے شخص کو زاہد کہا جاتا ہے۔ لیکن وہ شخص جو روحانیت میں مبتلا ہوتا ہے، ایسا شخص تمام مباح کام جو اس کی زندگی میں پائے جاتے ہیں، تمام جائز کام جو اس کی زندگی میں پائے جاتے ہیں، تمام دنیاوی لذتوں سے، تمام جائز کاموں سے، تمام مباح کاموں سے ایسا شخص جو ہے وہ کنارہ گیری اختیار کرتا ہے اور خود کو جو ہے نا وہ معاشرے سے دور کر کے عزلت اختیار کیے ہوتا ہے، اور یہ اپنے زعم و گمان میں خداوند متعال کے ساتھ ہے۔ خداوند متعال نے جب انسان کو مدنیٌ بطبع قرار دیا ہے، فطری طور پر انسان کو معاشرتی انسان قرار دیا ہے، تو ایسا شخص جب معاشرے سے عزلت اختیار کرے گا اور خدا کی خاطر کہے گا کہ میں معاشرے سے عزلت اختیار کر رہا ہوں، تو ایسے شخص کو صوفی کہا جائے گا، ایسے شخص کو راہب کہا جائے گا، ایسے شخص کو عارف نہیں کہا جائے گا تشیع کی تعلیمات کے مطابق۔ لہٰذا اسلام میں جس زہد کو اختیار کرنے کی تائید کی گئی ہے، وہ زہد یہی ہے کہ انسان معاشرے میں زندگی کرے اور اس کے معاشرتی روابط کا جو معیار ہے وہ خداوند متعال ہونا چاہیے۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ جب عثمان بن مظعون کا بیٹا انتقال کیا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے گوشہ نشینی اختیار کرنے سے منع کیا اور اسے کہا آؤ معاشرے کے اندر جو ہے وہ آ کر زندگی کرو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو ہم بات کر رہے ہیں کہ انسان کثرت سے وحدت کی طرف آئے، معاشرے میں زندگی بسر کرے اور محور اس کا خداوند متعال ہونا چاہیے، یہ کیسے انسان کے لیے ممکن ہے؟ تو عزیزان محترم، انسان کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ اس کی جو فیملی ہے، اس کے جو ہمسائے ہیں، اس کے جو کاروبار میں افراد اس کے ساتھ شریک ہیں، یہ جو مسجد میں اس کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، چاہے اس کے ساتھ ردیف میں نماز پڑھ رہے ہیں، چاہے اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، یہ تمام کے تمام جو افراد ہیں یہ سب کے سب اسی کے مظاہر ہیں۔ ہم ان کے ساتھ رابطہ قائم کریں مظہر الہی ہونے کا کہ یہ خداوند متعال کی مخلوق ہیں۔ خداوند متعال تک پہنچنے کا ایک راستہ یہ ہے کہ ان مخلوقات کے ساتھ وہ رابطہ قائم کیا جائے جو خداوند متعال چاہتا ہے۔ یہاں قطعی طور پر ہم یہ نہیں کہنا چاہ رہے کہ ہمارے ساتھ جو افراد دائیں بائیں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں یہ خداوند متعال ہیں، نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ یہ جو بائیں کھڑا ہے یہ ممکن ہے زید ہو، جو دائیں کھڑا ہو وہ ممکن ہے خالد ہو، یہ جو افراد کھڑے ہیں یہ ایک الگ تشخص کے مالک ہیں، یہ قطعی طور پر خدا نہیں ہے، لیکن خداوند متعال کی مخلوق ہونے کے ناطے یہ خداوند متعال کی ایک تجلی ہے اور خداوند متعال کا ایک مظہر ہے۔ میں بھی اسی طرح سے ہوں، لہٰذا مجھے ان سے رابطہ جو قائم کرنا ہے وہ رابطہ الہی برقرار کرنا ہے، ایسا رابطہ قائم کرنا ہے جس رابطے پہ خداوند متعال راضی ہو۔ لہٰذا اگر سالک کا معاشرے کے اندر کسی شخص سے بھی جھگڑا ہو جاتا ہے اور وہ معاشرے میں اس شخص کو برا بھلا بھی کہہ رہا ہے، تو اس کے تصور میں یہ ہونا چاہیے کہ اگر آج مجھے کسی نے برا بھلا کہا ہے تو یقینی بات ہے خداوند متعال یہ چاہتا تھا کہ آج میرے ساتھ کوئی ایسا سلوک ہو، یعنی کوئی میری توہین کرے، کوئی میری انسلٹ کرے۔ یہاں قطعی بات یہ نہیں ہو رہی ہے کہ انسان اس توہین کرنے والے کو روکے نہ، انسان اسے جواب نہ دے، نہیں، انسان اسے روکے، اسے امر بالمعروف بھی کرے، اسے نصیحت بھی کرے، لیکن اس شخص کے اس فعل کو آخر میں جب تنہائی میں خود کے ساتھ بیٹھے اور خود کے ساتھ جب گفتگو کر رہا ہو اور اپنے اعمال کا محاسبہ کر رہا ہو، تو اس وقت اس نتیجے پر پہنچے کہ اس شخص نے یہ جو میرے ساتھ فعل انجام دیا ہے وہ ظاہری طور پر غلط فعل انجام دیا ہے، ظاہری طور پر اس شخص نے کسی بغض و عناد کے نتیجے میں اس فعل کو انجام دیا ہے، لیکن اس فعل کے جو پشت پردہ ہے وہ بھی خداوند متعال کی قوت اور طاقت جو ہے نا وہ کار فرما ہے۔ لہٰذا لا حول ولا قوت الا باللہ کا یہ مظہر قرار دیتے ہوئے کہے کہ یہ جو آج اس شخص نے میرے ساتھ جھگڑا کیا ہے خداوند متعال چاہتا تھا کہ آج میرے ساتھ ایسا ہو، یا آج کسی نے مجھے تحفہ دے دیا تو میں یہ تصور کروں کہ خداوند متعال چاہتا تھا کہ آج اس شخص کے ہاتھوں مجھے تحفہ ملے، خدا یہ چاہتا تھا کہ اس شخص کے ہاتھوں آج میری آبرو ریزی ہو۔ اگر ایسا ہے، انسان نے ایسا رابطہ قائم کر لیا ہے معاشرے میں موجود افراد کے ساتھ، تو جو شخص اس کے ساتھ برا سلوک کر رہا ہے، انسان اس ظلم کرنے والے کو اس کے ظلم کو روکتا ہے، اس ظلم کرنے والے کو نصیحت کرتا ہے۔ یہ ظلم کرنے والے کو روکنا یا اسے نصیحت کرنا یہ بھی الہی تعلیمات کے مطابق ہے۔ وہ جو شخص مجھے تحفہ دے رہا ہے
اس کے تحفہ دینے کے نتیجے میں میں اس کا شکریہ ادا کر رہا ہوں، یہ بھی الہی تعلیمات کا نتیجہ ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ میں اس ظالم کو بھی نظر انداز کر دوں اور اس تحفہ دینے والے کو بھی نظر انداز کر دوں اور کہوں کہ اس شخص کا بیچ میں کوئی کردار نہیں ہے، یہ جو مجھ پہ ظلم ہو رہا ہے یہ خدا کی طرف سے ہے، جو مجھ پہ تحفہ دیا جا رہا ہے وہ صرف اور صرف خدا کی طرف سے نہیں، یہ بیچ میں ایک راستہ اور جو ایک سبب بن رہا ہے، میں اس سبب کو نظر انداز نہیں کر سکتا ہوں، لیکن اس سبب کے پیچھے جو فاعل حقیقی ہے اسے خداوند متعال تصور کروں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ پس ہر فعل میں ہمارے سامنے دو جو ہے نا وہ چیزیں آ جاتی ہیں، ایک وہ خود فعل ہے اور ایک اس فعل کو انجام دینے والا فاعل ہے۔ میں اس پہ آپ کے ساتھ ابھی پھر جو ہے وہ اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ لہٰذا انسان ظالم کے اوپر جب وہ ظلم کر رہا ہے تو اس ظالم کے ظلم کے مقابلے میں قہر الہی بن کر کھڑے ہونا، اس کے ظلم کو روکنا، یہ انسان کا وظیفہ ہے، یہ خداوند متعال کی تعلیمات ہیں۔ ان کے ساتھ جو ہے وہ انہیں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، ان کے ساتھ کھیلنا نہیں چاہیے، ان کا تمسخر نہیں اڑانا چاہیے، یہ نہیں کہنا چاہیے کہ خداوند متعال یہ چاہتا تھا کہ آج میرے ساتھ ایسا سلوک ہو لہٰذا جو بھی کرنا چاہتا ہے وہ کرے، میں خاموش بیٹھا خدا کی رضا پہ راضی ہوں۔ نہیں، خداوند متعال نے مجھے بھی حکم دیا ہے کہ میں ظالم کے مقابلے میں کھڑا ہوں اور اس کے ظلم کا راستہ روکنے کی کوشش کروں، یہ خداوند متعال نے مجھے کہا ہے۔ اس ظالم کو بھی خداوند متعال نے کہا ہے کہ وہ ظلم نہ کرے، اس کو ظلم سے روکا ہے کہ وہ ظلم نہ کرے، لیکن وہ خدا کی مخالفت کرتے ہوئے میرے اوپر ظلم کر رہا ہے تو مجھے خدا نے کہا ہے کہ میں اس کو امر بالمعروف کروں، میں اس کو نہی عن المنکر کروں، میں اس کے اس ظلم کا راستہ روکنے کے لیے اس کے مد مقابل کھڑا ہوں۔ یہ الہی تعلیمات ہیں، لیکن اس کے فعل کے پیچھے بھی حقیقت میں فاعل حقیقی جو ہے وہ خداوند متعال کی ذات ہے، یعنی وہ فاعل مختار ہے لیکن اس کے اختیار کے پیچھے بھی جو طاقت اور قدرت ہے وہ خداوند متعال کی ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ لہٰذا ہم تحفہ دینے والے کا بھی اسی طرح سے شکریہ ادا کریں۔ میں امام زین العابدین علیہ الاف و تحیت و ثنا کی ایک روایت آپ کی خدمت میں نقل کرتا ہوں کہ فرماتے ہیں یقول اللہ تبارک و تعالی لعبد، خداوند متعال ایک عبد سے خطاب کرتے ہوئے اس سے یہ سوال کرے گا، کیا سوال کرے گا؟ قیامت کے دن اشکرت فلانن، یعنی خداوند متعال قیامت کے دن مجھے کہے گا کہ کیا تم نے فلاں شخص کا شکریہ ادا کر دیا؟ تو یقولو، تو وہ بندہ یعنی میں خداوند متعال کو جواب دوں گا وہاں پر کہ بل شکرتو کا، میں نے اے پروردگار تیرا شکریہ ادا کیا ہے۔ تو خداوند متعال تو سوال کر رہا ہے کہ کیا تم نے اس کا، زید کا، خالد کا، جس نے تمہیں نعمت دی ہے، تم نے اس کا شکریہ ادا کیا ہے؟ خداوند متعال کا تو سوال یہ ہے۔ میں خداوند متعال کے سوال کے جواب میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا ہے، میں کہہ رہا ہوں بل شکرتو کا یا رب العالمین، اے میرے پروردگار میں نے تیرا شکریہ ادا کر دیا ہے۔ تو یہاں پر یقول، خداوند متعال کہے گا لم تشکرنی، تم نے میرا شکریہ ادا نہیں کیا ہے، اذا لم تشکر ہو، اگر تم نے اس زید کا اور خالد کا جس نے تمہارے اوپر نیکی کی ہے، تم نے اگر اس کا شکریہ ادا نہیں کیا ہے تو تم نے میرا بھی شکریہ ادا نہیں کیا ہے۔ این اسی روایت کو آپ دیکھ لیں، حضرت امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ الاف و تحیت و ثنا ان الفاظ کی صورت میں بیان کر رہے ہیں کہ من لم یشکر المنعم من المخلوقین، جو مخلوقین میں سے منعم کا، نعمت عطا کرنے والے کا جو شخص شکریہ ادا نہیں کرتا، لم یشکر اللہ عز وجل، اس نے خداوند متعال کا بھی ہرگز شکریہ ادا نہیں کیا ہے۔ پس انسان کی زندگی کے تمام معاملات کو مظاہر الہی اس کو چاہیے کہ انہیں وہ تصور کرے اور خداوند متعال کے سامنے تسلیم ہونا چاہیے۔ انسان کو یہ چاہیے کہ ان تمام زندگی کے جتنے بھی معاملات ہیں، اگر اس نے اپنے ان زندگی کے معاملات میں خداوند متعال کو محور قرار دیا ہوا ہے تو انسان خداوند متعال کے سامنے سر تسلیم خم کر لے، انسان خداوند متعال کے سامنے مطمئن ہو۔ ان روزمرہ زندگی کے امور میں اگر محور خدا ہے تو جہاں اگر کہیں میرے لیے کوئی مشکل آ رہی ہے تو میں یہاں آشفتہ نہیں ہونا چاہیے، مجھے پریشان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کی رضا پہ راضی ہونا چاہیے، رضن بقضائہ و تسلیما لامر، انسان کو وہاں پر سر تسلیم خم کرنا چاہیے خداوند متعال کے آگے۔ اگر انسان کا مخلوق سے ایسا رابطہ قائم ہو جائے تو یہ بہتر رابطہ اس بنیاد پر قائم ہوا ہے کہ اس کا خالق متعال سے رابطہ بہتر تھا۔ اگر
انسان تمام امور میں خداوند متعال کو محور قرار دے گا تو اس کا خالق سے رابطہ بہتر ہوگا۔ جب خالق سے رابطہ بہتر ہے تو آپ دیکھیں گے کہ ہمارے گھر میں جو موجود افراد ہیں، خاندان میں جو موجود افراد ہیں، معاشرے میں جو موجود افراد ہیں، ہمارا ان سب کے ساتھ رابطہ اچھا ہوگا، اور ان لوگوں کا رابطہ بھی ہمارے ساتھ اس وقت اچھا ہوگا جب وہ ہمارے ساتھ رابطے میں محور جو ہے وہ خداوند متعال کو قرار دیں گے۔ پس اگر انسان تمام امور میں خداوند متعال کو مظہر قرار دے اور تمام زندگی کے معاملات اپنی نفسانی خواہشات کے مطابق لے کر نہ چلے، بلکہ معاملات کی انجام دہی میں محور خداوند متعال ہو، تو میرا آپ کے ساتھ اختلاف نہیں ہوگا، آپ کا میرے ساتھ اختلاف نہیں ہوگا۔ آپ بھی خداوند متعال کی خاطر مجھ سے رابطے میں ہیں، میں بھی آپ سے خداوند متعال کی خاطر جو ہے وہ رابطے میں ہوں، اور اسی کی خوشنودی کی خاطر آپ سے رابطہ قائم کیے ہوں۔ تو ایسے میں نہ میرا آپ سے جھگڑا ہے، نہ آپ کا مجھ سے جھگڑا ہے۔ انہی امور میں انسان جب کسی دوسرے کو امر بالمعروف کر رہا ہے، بھئی میں آپ کو نیکی کی نصیحت کر رہا ہوں تو خدا کے حکم کے مطابق کر رہا ہوں، آپ نے جو رابطہ مجھ سے خدائی رابطہ قائم کیا ہے تو آپ فوراً اس نیکی کی نصیحت کو مجھ سے ایکسیپٹ کر لیں گے۔ اور اسی طرح سے اگر میں آپ کو کسی برائی سے روک رہا ہوں تو چونکہ میرا آپ سے رابطہ خدائی ہے، آپ کا رابطہ مجھ سے خدائی ہے، تو آپ میرے منع کرنے پر فوراً جو ہے نا وہ مجھ سے منع کرنے پر رک جائیں گے۔ تو اس طرح سے ہمارے ایک تو آپس میں روابط بہتر ہو جائیں گے، اور دوسرا اس کے نتیجے میں معاشرے سے برائیاں خود بخود کم ہوتی جائیں گی۔ جب انسان خود اپنے ذات کے ساتھ ناانصافی نہیں کر رہا، یعنی میں نے جو اپنی ذات کے ساتھ رابطہ قائم کیا ہے وہ خدائی ہے، میں نے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ جو رابطہ قائم کیا ہے وہ خدائی ہے، اپنے والدین کے ساتھ، بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ جو رابطہ قائم کیا ہے وہ خدائی ہے، عزیز و اقارب کے ساتھ رابطہ خدائی قائم کیا ہے، ملک میں موجود ہمسایوں سے اور ملک میں موجود انسانوں سے جو رابطہ قائم کیا وہ خدائی ہے، تو ایسے میں انسان کا دل جو ہے وہ مطمئن ہوگا۔ لہٰذا اگر انسان کے ساتھ کسی نے کوئی زیادتی بھی کی ہے تو انسان اس زیادتی کو پہلے مرحلے میں دیکھے گا کہ ہمارا رابطہ خدائی ہے، ہاں ہمارا رابطہ خدائی ہے تو مسئلہ نہیں ہے، یہ خداوند متعال کی تجلی ہے، اس میں انسان جو ہے وہ اس پر راضی ہوگا۔ اور اگر اس شخص نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، میرا خدا کے ساتھ رابطہ درست ہے، میرا اس شخص کے ساتھ رابطہ بھی خدائی رابطہ ہے، لیکن یہ شخص جو میرے سامنے کھڑا ہے یہ میرے اوپر ظلم کر رہا ہے، میں اس کے ظلم کا راستہ روکنے کے لیے امر بالمعروف بھی کروں گا، نہی عن المنکر بھی کروں گا، اس کا ہاتھ بھی پکڑوں گا کہ وہ میرے اوپر ظلم نہ کرے، لیکن اس ظلم کے پیچھے جو طاقت کار فرما ہے، حقیقی طاقت خداوند متعال کی ہے، اس طاقت پر میں خوشی کا اظہار کروں گا کہ میرا رب مجھ سے ایسے چاہتا تھا۔ لہٰذا آپ مشاہدہ کریں کہ حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا جب اس لعین کے دربار میں جاتی ہیں اور وہ شخص ان کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ دیکھا کربلا میں خداوند متعال نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا، تو جب بات توحید کی طرف پلٹتی ہے، یعنی کربلا میں اعداء کے تمام ظلم کو وہ خداوند متعال کی طرف نسبت دیتا ہے، تو حضرت ثانیہ زہرا کہتی ہیں کہ ما رأیت الا جمیلا، میں نے کربلا میں جمال کے علاوہ اور کچھ مشاہدہ ہی نہیں کیا ہے۔ وہاں تو خداوند متعال کی ایک جمال کی تجلی تھی، یعنی حضرت سید الشہداء کا جو سر ان کے تن سے جدا کیا جا رہا تھا، یہ بھی جمال الہی کی ایک تجلی تھی۔ میں نے کربلا میں جمال کے علاوہ اور کسی چیز کو مشاہدہ ہی نہیں کیا ہے، تو پس وہ جو ظالم کے فعل کے پیچھے کار فرما طاقت ہے وہ جمال الہی ہے۔ لیکن آیا یہ ظالم کا فعل جو ہے وہ درست ہے؟ نہیں، ظالم کا فعل درست نہیں ہے، لہٰذا جگہ جگہ خطبوں میں جگہ جگہ اپنی مظلومیت کا اظہار کیا اور اس ظالم کو بے نقاب کیا ہے۔ اگر انسان معاشرے میں اس طرح سے رابطہ قائم کرے معاشرے میں افراد کے ساتھ، تو انسان کے بہت سارے مسائل جو ہیں وہ درست ہو جائیں گے، انسان کی وجود سے غصہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ یعنی انسان جب کسی سے غصہ کر رہا ہے تو اس غصے کی بنیاد کیا ہے؟ آیا خداوند متعال ہے؟ پھر یہ غصہ ہونا چاہیے، یہ قہر الہی کے طور پر جو ہے نا وہ اپنے عدو کے سامنے آ رہا ہے۔ لیکن اگر یہ غصہ اس کے نفس کا ہے تو انسان ایسے غصے کو اپنی نفسانی خواہشات کے مطابق جو ہے نا وہ اختیار نہیں کرتا اور اسے ترک کرتا ہے۔ کیوں؟ چونکہ غصہ انسان کے لیے نقصان دہ ہے، غصہ انسان کو خداوند متعال سے غافل کر دیتا ہے۔ پس غصہ بھی دو طرح کا ہے، انسان غضب الہی کا مظاہرہ کر رہا ہے تو یہ حسن ہے، اگر غضب نفسانی کا اظہار کر رہا ہے تو یہ غضب جو ہے اور غصہ جو ہے نا یہ مذموم ہے۔
لہٰذا مومن کو غصہ آنا چاہیے، اس کی نفی نہیں ہے، لیکن مومن کو یہ چاہیے کہ اگر اس مومن کا دوسرے مومن کے ساتھ رابطہ الہی برقرار ہے تو مومن کا غصہ بھی الہی ہونا چاہیے، جو ہے وہ موقع پر اس کا اظہار کیا جائے مناسب انداز میں، اور اس کے بعد اس کو برطرف کر دیا جائے۔ اگر غصہ نفسانی ہوگا تو وہ کینے کی صورت میں انسان کے وجود میں پرورش پائے گا۔ لہٰذا مومن کو اگر کسی دوسرے شخص پر غصہ آتا ہے اور وہ مد مقابل شخص بھی مومن ہے اور اس کی زیادتی بھی ہے، تو انسان کو یہ چاہیے کہ فوراً اس کے ساتھ جو ہے نا وہ گفتگو کر کے، فوراً ڈانٹ ڈپٹ کر کے طرف مقابل کے ساتھ اپنے جو غضب الہی جو اس کے اندر موجود ہے اس کا اظہار کر دے۔ لیکن اگر انسان اپنے وجود میں موجود غضب الہی کا اظہار نہیں کرے گا، غضب نفسانی تو ہم نے پہلے کہہ دیا مذموم ہے کہ انسان کو نہیں رکھنا چاہیے، غضب الہی جو میرے اندر موجود ہے اگر میں نے اس کا اظہار کر دیا تو یہ میرا اظہار کرنا اس مد مقابل شخص کے لیے رحمت کا باعث بنے گا، اور اگر میں اس کا اظہار نہیں کروں گا تو یہی غصہ طرف مقابل کے لیے غضب الہی بن کر اترے گا، اور اس طرف مقابل کے اوپر کوئی نہ کوئی مصیبت، کوئی نہ کوئی آفت ضرور آئے گی۔ ہم اپنے روزمرہ معاشرے کے جو معاملات ہیں ان میں ان چیزوں کو مد نظر رکھیں، یعنی والدین اگر بچوں پر ناراض ہیں، بچے اگر والدین پر ناراض ہیں، اور یہ غضب الہی کی صورت میں اگر ہو، فوراً اس کو جو ہے نا وہ بیان کر دیا جائے اور تھوڑا گفتگو میں اس مسئلے کو حل کر دیا جائے۔ لیکن اگر بات دل میں رکھی، میں ناراض ہو گیا، میرے ناراض ہونے سے خداوند متعال بھی ناراض ہو گیا، تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ میرے مقابل جو میرے والدین ہوں گے یا والدین کے مد مقابل جو بچے ہوں گے، نہ چاہتے ہوئے جو ہے وہ ان کے اوپر کوئی آفت ضرور آئے گی، جس کے نتیجے میں ہماری اپنی مشکلات میں اضافہ ہوگا۔ میں ایک واقعہ نقل کرتا ہوں، نجف اشرف کی بات ہے، مرحوم آیت اللہ سید عبد الکریم رضوی کشمیری کا واقعہ ہے۔ آیت اللہ رضوی کشمیری کا ایک گلی سے گزر رہے ہوتے ہیں، ایک بچہ جو ہے وہ نہایت ہی جو ہے وہ بد اخلاق قسم کا بچہ، نہایت ہی گستاخ قسم کا بچہ گلی میں کھڑا ہوتا ہے اور وہ آیت اللہ کشمیری کی توہین کرتا ہے۔ آیت اللہ کشمیری اس بچے کو سمجھاتے ہیں تو وہ بچہ آگے سے طغیان کا مظاہرہ کرتا ہے، اس کی والدہ کو سمجھاتے ہیں جو پاس ہی موجود ہوتی ہے تو وہ بچے کو سپورٹ کرتی ہے کہ تم نے بہت اچھا کام کیا ہے۔ تو آیت اللہ کشمیری جو غضب الہی میں شہرت رکھتے تھے واپس اپنے گھر آ جاتے ہیں، کچھ ہی وقت کے بعد وہ بچہ جو ہے وہ کسی ٹرک کے نیچے آ کر اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ تو یہ آیت اللہ کشمیری نے اس غضب الہی کا اظہار نہیں کیا، نتیجے میں وہ بچے کے اوپر جو ہے نا وہ آفت اور مصیبت جو ہے نا وہ اس طرح سے غضب الہی بن کر اتری ہے۔ لہٰذا بزرگان الہی یہ کہتے ہیں کہ انسان جب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو فوراً کچھ کہہ کے جو ہے وہ اپنی ناراضگی کا اظہار کر دے، یعنی اس طرف مقابل کو ڈانٹ دے اور اس کا اظہار کر دے کہ یہ جو آپ نے کام کیا ہے وہ نادرست ہے۔ طرف مقابل کا بھی اگر رابطہ الہی ہوگا وہ اسے ایکسیپٹ کر لے گا۔ لہٰذا اس طرح سے انسان جو ہے وہ اس طرف مقابل کے اوپر آفت آنے سے اس کا راستہ جو ہے وہ روک لے گا۔ میں عرض کر رہا تھا آپ کی طرف کہ انسان کے اعمال جو ہیں وہ دو طرح کے ہیں، یعنی انسان جب کسی بھی فعل کو انجام دیتا ہے تو اس کے دو پہلو ہیں، ایک خود وہ عمل ہے جو ہمارے سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، ایک اس عمل کو انجام دینے والا شخص ہے کہ جو اس فعل کو انجام دے رہا ہے۔ مومن برے عمل پر غیرت الہی کا مظاہرہ کرتا ہے، لیکن اس مومن سے جو اس عمل کو انجام دے رہا ہے اس سے ناراض نہیں ہے۔ یعنی میں اپنے سامنے کھڑے ہوئے مد مقابل مومن بھائی سے جس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، میں اس بھائی سے ناراض نہیں ہوں، لیکن جو اس نے عمل انجام دیا ہے اس عمل پر میں ناراض ہوں۔ لہٰذا فوراً میں اپنی ریاکشن کا اظہار کرتا ہوں اور اس کو متوجہ کرتا ہوں کہ بھائی آپ نے جو یہ کام کیا ہے یہ الہی تعلیمات کے مطابق نہیں ہے، غلط کام ہے، اس کی اصلاح کر لیں۔ یہ میں اس کو اس طرح سے متنبہ کر دیتا ہوں۔ اگر انسان اس طرح سے ہو، یعنی اگر انسان ناراض ہوا اور فوراً اپنی ناراضگی کا اظہار بھی کر دیا اس نے، تو وہ جو مد مقابل اس کا مومن بھائی ہے اس کے اوپر خداوند متعال کی طرف سے کوئی آفت اور مصیبت نازل نہیں ہوگی مومن کو ناراض کرنے کے نتیجے میں۔ لہٰذا ہم اپنے روزمرہ زندگی کے معاملات اگر دیکھ لیں تو اکثر ہماری زندگی میں آفات و بلیات کی بنیاد جو ہے وہ ہمارے آپس میں ایک دوسرے سے رابطے ہوتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو ناراض کرتے ہیں یا ایک دوسرے الہی حقوق کو پامال کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں ہماری زندگی میں مشکلات اور آفات آتی ہیں۔ پس آیت اللہ محمد حسین حسینی طہرانی کو
آغا ہاشم حداد نے جو نصیحت کی وہ پہلی نصیحت یہ تھی کہ تمہاری میموری کے اندر جو خیالات ہیں، جو تمہارے ذہن میں خیالات ہیں، یہ خیالات پریشان کنندہ ہیں، آشفتہ ہیں، تم ان خیالات کی اصلاح کرو، ان میں محور توحید کو قرار دو اور اس کثرت سے وحدت کی طرف جو ہے وہ سفر کرو تاکہ کمال الہی حاصل کرو۔ ہماری آپ کے ساتھ گفتگو مرحوم سید ہاشم حداد کے حالات زندگی، واقعات اور حکایات میں ابھی جاری ہے، اور یہ مرحوم ہاشم حداد کو، جو ہاشم حداد نے آیت اللہ طہرانی کو نصائح کی، ان نصائح پر گفتگو جاری ہے۔ اگر آپ دلچسپی رکھتے ہوں تو ہمارے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔